نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حدیث میں نہیں بلکہ کئی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو کیا ہے ٹھنڈا کر کے پڑھو. جب شدت سے گرمی ہو یا کوئی اور وجوہات ہو تو کیا ہے تم اس وقت نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گے تو تمہارے لیے بہترین ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ تھے ایک سفر میں، تو مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آذان دینے کا ارادہ کیا کہ میں آذان دوں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے کہ ارادہ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر ٹھنڈا کر پھر دینا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ میں آذان دوں تاکہ اس کے بعد جماعت ہو سکے نماز پڑھے. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے بلال صبر کر ٹھنڈا کر کے پھر پڑھتے. اس طرح کئی مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دینے کا ارادہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کر ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں. اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سخت گرمی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. جب گرمی سخت ہو تو وقت ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. کیا ہے؟ وقت ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. اللہ بھی تمہارے لیے مشقت پیدا نہیں کرتا بلکہ کہ آسانی پیدا کرتا ہے. نماز تو پڑھنی ہے، رب کا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے. اس طرح اور جو میں نے تمہیں جس کام کا پابند کیا وہ کام کرنے ہیں، لیکن مشقت والی صورت میں نہیں، آسانی والی صورت میں، تاکہ میں رب تمہاری عبادت سے بھی خوش ہوں اور تمہیں بھی تکلیف نہ آئے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر کے، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. اب آپ نے دیکھا جو گرمی کا ٹائم ہوتا ہے، سورج سر پر ہو تو آپ نے دیکھا کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ہاں اگر سورج دائیں بائیں ہو تو تب پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے نا سایہ کدھر ہے، سورج کس طرف ہے، تو سایہ اس کا یعنی آگے پھیلتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو فرمایا نا کہ ابھی صبر کر ٹھنڈا کر، تو یہاں تک کہ سورج یعنی اس طرف زیادہ آ گیا اور اس ٹیلوں کے سائے آگے بڑھنے لگے، آگے ہو گئے. تب حضور علیہ السلام نے یعنی وقت کو ٹھنڈا کر کے پھر فرمایا کہ اے بلال اب آذان دو، اب نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز بھی ہو گئی. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے جماعت کا وقت مختص ہو جائے نا، تو اسی لیے نمازوں کے اوقات جو بدلتے رہتے ہیں نا، وہ ایک مین وجہ یہ بھی ہے. ہم تو یعنی اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جو عام وقت میں لوگ کتنے وقت میں فارغ ہوتے ہیں، کتنے وقت میں لوگوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو نماز پڑھنا یعنی ان کے لیے جماعت کے ساتھ آسانی ہوگی. لوگ تو یہ دیکھ کر نمازوں کے اوقات کو مختص کرتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے گرمی آئے تو گرمی میں حضور علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق جماعت کے اوقات کو مختص کیا جائے. سردی ہے تو سردی کے اوقات کے مطابق مختص کیا جائے تاکہ آسانی سے آسانی ہو. اس طرح بھی صحیح ہے اگر لوگوں کو مجبوری نہ ہو، لوگوں کی جماعت ضائع کرانے بچنے کے ارادے سے اگر کوئی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتا ہے تب بھی کوئی مظاہرہ نہیں. اس طریقے سے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.